بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، کربلا کے بعد کیا ہوا؟ جب شہادتی ہو چکی تو لٹا پٹا اہل بیت کا قافلہ کے لیے بدبخت یزید کا حکم نامہ آیا کہ اسے ابن زیاد کے پاس کوفہ اور چند دن کو کوفے میں قیدی رکھ کر پھر انہیں پابند سلاسل قیدیوں کا قافلہ سروں کو نیزوں پہ رکھ کر ایک جلوس کی شکل میں دمشق میرے دربار تک لے آیا جائے۔ جب یہ قافلہ لے کر روانہ ہوئی تو کتب حدیث کتب سیر میں آیا ہے کہ قافلہ جب روانہ ہوا تو آسمان پر خون کے ساتھ کچھ اشعار لکھی گئی، خون آلود قلم کے ساتھ الفاظ لکھی گئی کہ کیا وہ طبقہ جس نے حسین کو شہید کر دیا کیا اب بھی مسلمانی کا دم بڑھتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اس کے نانا کی شفاعت نصیب ہو جائے گی؟ شفاعت تو حسین کے نانا کی ہے، شفاعت تو کسی اور کی نہیں ہے۔ جسے بھی شفاعت کا حق ملا ہے حسین کے نانا کی خیرات ملی ہے۔ حسین کو قتل کرنے والے بدبختوں کیا اب بھی حسین کے نانا کی شفاعت کی قیامت کے دن امید رکھتے ہیں؟ پھر اس کی نیچے لکھا، نہیں ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ ان ظالموں نے ظالم حکمران کی حکم کے تحت حسین کو قتل کر دیا اور ان کی حکم نے قرآن کی حکم کی مخالفت کر دی۔ یہ آسمان پر خون کی 7 شیر رقم تھی۔ قافلہ روانہ ہوا۔ ابن زیاد نے کئی دن اسیران کربلا آقا کی گلشن رسالت کی ان پھولوں کو قیدی رکھا اور پھر وائے دمشق اس قافلے کو روانہ کیا۔ اس پوری قافلے میں صرف ایک مرد بچ گئی تھی، وہ تھی امام زین العابدین، اور وہ بھی بیمار تھے۔ باقی شہزادیہ تھی سیدہ کائنات کی صاحبزادیہ تھی، آقا کی گلشن کی کلیاں تھی۔ چلتے چلتے راستے میں ایک مقام پر یزیدی لشکر کے پاس سے پانی ختم ہو گیا۔ انہوں نے قافلہ روک دیا اور کہا کہ پانی لے لے۔ یزیدی قافلے کا سربراہ دھوپ تھی جلجلاتی دھوپ تھی صحرا تھا، اس نے اپنے لیے خیمہ نصب کروایا۔ چنانچہ بہت دور سے پانی آنا تھا، خیمہ نصب کر کے آرام سے سائے تلے بیٹھ گیا اور سورج کی تپش سے تپتی جلتی ہوئی ٹیلوں پر ننگی آسمان کے نیچے حضور کے شہزادیوں کو بٹھا دیا۔ پورا قافلہ اسی حال میں ان کے پانی کے انتظار میں دھوپ میں تپتا رہا۔ امام علی مقام امام حسین کی پیارے لخت جگر سیدہ سکینہ دھوپ میں چوٹی معصوم شہزادی نے دیکھا کہ صحرا میں چھوٹا سا ایک ٹیلا ہے جس کے ساتھ ایک جھاڑی ہے اور اس کا چھوٹا سا سایہ ہے۔ چلچلاتی دھوپ ہے۔ سیدہ سکینہ اس دھوپ میں اس سایہ دار چھوٹی سی جھاڑی میں ریت کا سرہانہ بنا کر لیٹ گئی۔ سیدہ سکینہ کی آنکھ لگ گئی، آڑتی اس جھاڑی کی پانی آیا۔ یزیدیوں نے آواز دے دی، قافلہ چل پڑا اور کجاوے میں تھی سیدہ سکینہ، اونٹ بیٹھ گئی تھی، کسی کو خبر نہ تھی تو سیدہ سکینہ کو وہی چھوڑ کر قافلہ چل پڑا۔ قافلہ توڑی آگے گیا تو آگے جس شخص کے ہاتھ میں نیزہ تھا، امام علی مقام کا سر انور جس نیزے پر تھا، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس کو اکھاڑ کر آگے چلے، پھر نیزہ ایسا جمع کی، اس کی پوری طاقت کے باوجود امام حسین کا سر انور آگے نہ چلا۔ اس نے اور لوگوں کو بلایا لیکن امام حسین کا سر جس نیزے پر تھا وہ آگے نہ چلا۔ وہ پریشان ہو گئی اور سیدنا امام زین العابدین کے پاس گئی اور کہا کہ کیا ماجرا ہے، آپ کی بابا کا سر انور آگے نہیں چلتا۔ ان کی آنکھیں اب دیدہ ہو گئی۔ وہ اپنی پھوپھی سیدہ زینب کے پاس آئی، کہا کہ پھوپھی جان آپ ذرا اونٹوں کے کجاوے میں اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کو گن لے، لگتا ہے بابا جان کا کوئی شہزادہ یا شہزادی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے بابا جان کا سر انور آگے نہیں بڑھ رہا۔ نیزہ گڑ گیا۔ سیدہ زینب نے ایک ایک نام لے کر پوچھا، تسلی کی کہ سارے کجاووں میں تو ہے۔ جب سیدہ سکینہ کا نام لیا تو جواب نہیں آیا، بار بار کہا تو جواب نہیں آیا، تو وہ تڑپ اٹھی اور اپنے کجاوے سے نیچے آ گئی اور کہنے لگی، حسین کی سکینہ رہ گئی ہے کہ شاید جہاں قافلہ رکا تھا اب رات کا وقت ہو گیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں دوڑتی دوڑتی پیچھے پہنچی تو اندھیرے میں دیکھا کہ کوئی نقاب پوش خاتون ہے اور سیدہ سکینہ کو گود میں لے کر بیٹھی ہے اور ان کو چومتی ہے، اور سیدہ سکینہ اس نقاب پوش عورت کی گود میں بیٹھی
میٹھی میٹھی زبان میں کربلا کی کہانی سنا رہی ہے، جسے بچے کہانی سنتے ہیں اور سناتے ہیں، اور کہانی سنا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، پھر بابا کے ساتھ یہ ہوا، پھر بھائی کے ساتھ یہ ہوا۔ وہ کربلا کی کہانی سنا رہی ہے، اور وہ نقاب پوش خاتون سنتی بھی ہے، چومتی بھی ہے اور روتی بھی ہے۔ اتنے میں سیدہ زینب قریب پہنچی اور کھڑے ہو کر آواز دیتی ہے، اے نقاب پوش خاتون، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ہماری بیٹی کو سنبھال لیا، ہم پر بڑا احسان کیا، اللہ آپ کو اجر دے، بتائے تو صحیح ہے کون آپ احسان کرنے والے؟ انہوں نے چہرے سے نقاب پلٹا اور فرمایا، زینب بھول گئی ہو، تمہاری ماں فاطمہ حسین کے لخت جگر، حسین کے سینے پہ سونے والے سکینہ تنہا رہ گئی تھی۔ قافلہ چل پڑا تھا تو میں اس کو تنہا دیکھ کر قبر میں نہ رہ سکی، اور میں نے چاہا کہ میں جا کر سکینہ کو سنبھال لوں۔ یہ روح تھی مجسم تھی، سیدہ کائنات کی روح اقدس مجسم تھی۔ تنہائی میں سکینہ کو سنبھالا دیا، ان کو ساتھ لیا۔ وہ تو چونکہ روحانی طور پر ایک امت تھی، رخصت ہوئی، سیدہ سکینہ کو لے کر کجاوے میں رکھا اور چل پڑی۔ اس طرح حلب کے راستے سے ہوتے ہوئی، پھر حمص کے راستے سے ہوتی ہوئی، جس راستے سے گزرتی تھی، بدبختوں نے وہاں استقبال کی تیاریاں کر رکھی تھی۔ وہاں شادیانے اور باجے بجتی تھی، اور یزید کی فتح کے جشن منائی جا رہی تھی، اور فتح یزید کے جشن کے سما میں حضور کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر قافلہ گزر رہا تھا۔ اہل بیت کی مردوں کے سر نیز و فرتے۔ ایسے حال میں دمشق آ پہنچی۔ دمشق میں پہنچے تو سارا شہر یزید کے فتح کا حکم تھا، تو جشن میں مصروف تھا، اور بہت کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو قیدی ہے یہ ہے کون۔ انہوں نے یہ بتایا گیا کہ یزید کی حکومت کے خلاف کچھ باغی ہے، انہوں نے بغاوت کی تو باغیوں کو کچل دیا، اور باغیوں کے سر ہیں، ان کے خاندان اولونڈیا اور کنیزی بنا کر لائی جا رہی ہے۔ نعوذ باللہ، لوگوں کا خیال تھا کہ باغی ہے جو لائے جا رہے ہیں، انہوں نے کیا معلوم تھا کہ سارے کائنات کے مالک ہیں، اس امت کو دین ایمان عطا کرنے والے اور قیامت کی دن گناہگاروں کے شفاعت کرنے والے مالک ہیں۔ عوام کو خبر نہ تھی۔ بیلٹ تھی ایک بازار میں، قافلہ بازار میں رک گیا، پریشان حال تھی، چھتوں پر خواتین دیکھتی تھی۔ ایک خاتون کے گھر کے قریب جب قافلہ رکا، کسی کو خبر نہ تھی کہ کون ہے۔ ایک خاتون چھت پر سے آواز دیتی ہے کہ قیدی آئی ہے۔ انہوں نے اپنے نوکروں کو بھیجا کہ جا کر ان قیدیوں سے پوچھو کہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پوچھا تو کسی نے کہا کہ پانی پلا دی، تو اس نے پانی بھیجا اور پانی کے ساتھ کھجوری بھیجی۔ جو کچھ گھر میں موجود تھا وہ سب بیچ دیا، چادری اور پانی اور جو کچھ میسر تھا بیچتی گئی۔ سیدنا زینب جس کو جس کی ضرورت تھی کھلاتی گئی۔ قافلہ رکا رہا تو انہوں نے پیغام دے کر پوچھا اس خاتون سے۔ اتنے میں خاتون آ گئی، کہا کہ آجا خاتون، جس نے اتنا احسان کیا ہے اس پوری بازار میں سوائے تماشا دیکھنے کی، اور تو کوئی واقف نہ تھا، تم نے ہمارے ساتھ اس قدر بلائی کیوں کی؟ اس نے کہا، میں تو آپ کو نہیں جانتی کہ آپ کون ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، میں نے ایک زمانہ مدینہ میں حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نوکری میں گزارا ہے۔ میری نوجوانی تھی، میں سیدہ فاطمہ زہرا کی نوکرانی تھی۔ جب مدینہ سے رخصت ہونے لگی تو میں نے آپ سے دعائیں لی تھی اور عرض کی تھی کہ کوئی نصیحت کر دے، تو مجھے سیدہ کائنات نے نصیحت کی تھی کہ اچھا جا رہی ہو، دمشق میں سلامت رہنا، ایک ہی نصیحت ہے، کبھی قیدی ملی تو ان سے بلائی کر دینا۔ کہا کہ بی بی مجھے آپ کے پہچان نہیں، میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہے، اتنا ہی سنا ہے کہ کوئی باغی تھی، وہ مار دی گئی، اور قیدی ہے جو قید ہو کر آئی ہے۔ میں نے تو بلائی اس لیے کی ہے کہ مجھے میرے سیدنا نے نصیحت کی تھی کہ زندگی میں اگر کوئی قیدی ملے تو ان کے ساتھ بلائی کر دینا۔ میں تو آج ان کی وصیت پر عمل کر رہی ہوں، میں تو قیدیوں سے بلائی کر رہی ہوں۔ سیدہ زینب کی آنسو نکل آئے لیکن خاموش رہی۔ آپ نے جواب میں کہا، اچھا بی بی، تو نے قیدیوں سے بلائی کی ہے، قیدیوں پر احسان کیا ہے، بتا ہم قیدی لوگ تیرے بلائی کا بدلہ کیا دے سکتے ہیں؟ میں کیا بدلہ دو، کیا چاہتی ہو؟
اس نے کہا بی بی ایک دعا کر دے کہ جب میں سیدہ فاطمہ کی نوکرانی تھی تو ان کے چھوٹے چھوٹے 2 بیٹے تھے، حسن اور حسین، اور ایک چھوٹی شہزادی تھی زینب۔ ان کو بچپن میں دیکھا تھا، تھوڑی عمر میں سیدہ تو وصال فرما گئی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس حال میں ہے۔ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ حسن رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ اب میری التجا ہے کہ دعا کر دے کہ میں کبھی زندگی میں سیدہ کائنات کے بیٹے حسین کو دیکھ لوں اور ان کی شہزادی سیدہ زینب کو دیکھ لوں، میرے ان سے ملاقات ہو جائے، یہ دعا کر دے۔ تو سیدنا زینب رضی اللہ عنہا فرماتی ہے بی بی تیری دعا قبول ہو گئی ہے، یہ نیزے پر حسین ہے اور یہ قیدی زینب ہے۔ اس حال میں دمشق میں داخل ہوئی اور حضور کے ایک صحابی ہے حضرت سہل بن سعد سعدی، بخاری اور مسلم میں بہت سارے احادیث ان سے مروی ہے، یعنی بخاری اور مسلم کے راوی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں کسی کام سے بیت المقدس جا رہا تھا۔ میں جب دمشق پہنچا تو وہاں عید کا سما تھا، ہر طرف شامیانی تھی، شادیانی تھی، عید کی خوشیاں تھی اور جلوس تھی، جھنڈیاں تھی، عجیب سما تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ شام کے لوگوں، لگتا ہے کہ تمہاری کوئی علاقائی عید ہے، سارے شہر کو تم نے دلہن کی طرح سجا رکھا ہے، کیا کوئی عید ہے جو اپنی روایت میں منا رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم شام کی نہیں ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں مدینہ سے آیا ہوں۔ اس وقت عمر رسیدہ تھی۔ فرمایا کہ میں سہل ہوں، حضور کو میں نے دیکھا ہے، ان کی زیارت کی ہے اور آپ سے کچھ باتیں بھی سنی ہے، تو میں تمہیں نہیں جانتا یہاں کی حالات۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں باغی تھی، انہوں نے یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، بغاوت کچلی گئی، یہ باغیوں کی سر ہے اور یہ ان کی عورتیں ہے جو کنیزی بنا کر لائی گئی ہے، معاذ اللہ۔ انہوں نے آگے جا کر دیکھا یہ باغی کون ہے؟ انہوں نے تو مدینے کی گلیوں میں حضرت امام حسین کو آقا کے کندھوں پر سواری کرتی دیکھا ہے اور آقا کی سینہ اقدس پر کھیلتی اور زبان کو چوستے اس دور میں دیکھا تھا، اور بعد ازاں پوری جوانی ان کی نظر میں گزری تھی، پوری 50 برس 40 برس نگاہ کے سامنے تھی، مگر گرد آلود تھا چہرہ انور۔ آگے قریب جا کر دیکھا کہ یہ باغی کون ہے، دیکھ کر کسی کو کہتے ہیں ان کی شکل تو حسین کی طرح نظر آتی ہے، حضور کے شہزادی امام حسین کے ساتھ بڑے مشابہت ہے۔ ساتھ ایک شامی کھڑا تھا، کہنے لگا کہ تمہیں پہچان نہیں، یہ خود حسین رضی اللہ عنہ ہے۔ چیخ نکل گئی اور رو کر کہنے لگے یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اس قافلے کے ساتھ چل پڑا اور درباری یزید تک ساتھ گیا، اور جو کچھ دربار میں ہوا میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس دربار میں بدبخت یزید شراب میں دت شطرنج کھیل رہا تھا۔ جب قافلہ پیش ہوا تو سارے شہزادیوں زین العابدین کو کڑا کر دیا گیا، تو اس وقت آ کر بیٹھا، ایک ایک کا نام لے کر پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ سیدہ سکینہ چھوٹی سی عمر ہے، 4-5 سال کی عمر ہے، ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتے ہیں۔ وہ بدبخت پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو چہرہ چھپا رہی ہے؟ کسی نے جواب دیا یہ سیدہ سکینہ ہے، حسین کے سینے پر لیٹنے والے شہزادی ہے۔ اس بدبخت نے پوچھا یہ خود کیوں نہیں بولتی، بتاؤ کون ہو؟ وہ سیدہ زینب کے ساتھ لپٹ گئی۔ پھر پوچھا یہ بتاؤ کون ہے؟ وہ پھر سیدہ زینب کے ساتھ لپٹ گئی۔ پھر پوچھا کیوں نہیں بولتی؟ سیدہ امام زین العابدین بولے، اور بدبخت اس کے گلے کی رسی کا گھیرا بہت تنگ ہے، اس سے بولا نہیں جا رہا ہے، اس رسی کے گھیرے کو کوئی کھولے تو یہ بات کرے۔ اس نے کسی کو بھیجا کہ اس کی گلے کی رسی کو کھول کر کشادہ کر دو۔ آپ پھر دوڑ کر سیدنا امام زین العابدین کی گود میں چلی گئی۔ فرمایا یہ مر جائیں گے شہزادی، یہ بطول زہرا کی بیٹی ہے، لاڈلے، کسی غیر مرد کا ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ اس نے کہا پھر خود ہی کھول دو۔ آپ نے رسی کا گھیرا کھولا تو یزید نے پوچھا کہ چہرہ کیوں چھپاتے ہو، بولتی کیوں نہیں؟ فرمایا تم جیسے بدبختوں سے چہرہ نہ چھپاؤ تو کیا کرو؟ اس نے کہا کہ سکینہ کیسا پایا ہمارا منظر؟ فرمایا یہ جو دیکھ لیا سو دیکھ لیا، قیامت کے دن جو ہمارا منظر ہونے والا ہے اس کی بھی تیاری کرو، قیامت کے دن جو ہمارے باری آنے والی ہے اس کی بھی تیاری کرو۔
اہل بیت کے اس قافلے کو قیدی بنا دیا۔ امام علی مقام کے سر انور کو الگ، امام زین العابدین کو الگ، اور خانوادہ اہل بیت کو ایک جگہ، اور شہزادہ شہدائے کربلا کو ایک طرف رکھ دیا گیا۔ اس طرح کچھ وقت گزرنے کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ اس نے محسوس کیا کہ اہل بیت کے قافلے کو یہاں رکھنا مناسب نہیں۔ اس کی حکومت کے خلاف کوئی بڑی بغاوت کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کا قیام۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو واپس مدینہ بھیج دیا جائے۔ امام زین العابدین کو کہا کہ سارے قافلے کو جمع کر لیا جائے اور انہیں مدینہ لے جایا جائے۔ امام زین العابدین نے کہا، ہم جانتے ہیں ہمارے کچھ چیزیں تم نے لوٹی ہے، او واپس دے دی۔ اس نے کہا، لوٹا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس حال میں امام حسین کی ایک اور صاحبزادی ہے، سیدہ فاطمہ بنت حسین، وہ کڑی ہے۔ ایک شامی دربار میں اچانک آیا۔ حالات دیکھ کر اس نے سمجھا کہ یہ باغی قتل ہوئی ہے۔ ان کے خاندان کے لوگ لونڈیاں اور غلام بن کر آئی ہیں۔ اس نے اسی مغالطے میں یزید سے فاطمہ بنت حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ جو کنیزی آئی ہے ان میں سے یہ لونڈی مجھے دے دو۔ سیدہ فاطمہ بنت حسین چیخ کر اپنی پھوپھی سیدہ زینب کے دامن سے لپٹ گئی اور رو کر کہنے لگی کہ پھوپھی جان، کہ اب ہمیں کنیزی بھی بنایا جائے گا؟ فرمایا، بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ جرت نہیں کر سکتی، یہ حرام ہے، نہ ان کی جرت ہے اور نہ اس بدبخت ملعون یزید کی جرت ہے کہ یہ کر سکے۔ یزید تیش میں آ کر بولا کہ میرے اختیار میں ہے، اگر چاہو تو تم سب کو کنیز بھی بنا دو۔ آپ نے فرمایا، ملعون، جب تک تم میرے نانا کی دین کا نام لیتے ہو تم یہ نہیں کر سکتے، جب تک میرے نانا کی شریعت کا نام لیتے ہو تو یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ جب اتنا کلام سیدنا زینب کا سنا تو اس شامی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو پیغمبر اسلام کے شہزادیاں لگتی ہے۔ اس کو خبر نہ تھی۔ اس نے کہا، یزید، لعنت ہو تم پر، تم نے حضور کے شہزادیوں کا یہ حال کر رکھا ہے۔ میں تو سمجھا تھا کہ قیصر روم کے دربار سے روم کی کوئی بغاوت سر ہو کر آئی ہے اور ان کی کنیزی ہے۔ یہ مصطفیٰ کی شہزادیہ ہے، ساری کائنات ان کی کنیز ہے۔ جب اس نے کہا، لعنت ہو تم پر، تو یزید نے اسی وقت جلاد کو حکم دیا کہ اسی وقت اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ امام زین العابدین نے کہا، ہمارے کچھ چیزیں تم نے لوٹ لی ہے، او واپس کر دو، ہم واپس مدینہ چلے جائیں گے۔ یزید نے کہا کہ لوٹا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، تمہیں زیادہ سفر کے طور پر کچھ دینار دے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم لعنت بیچتے ہیں تمہاری دیناروں پر، اور نہیں ہمارے پاس کوئی مال تھا جو تم نے لوٹا، بس کچھ چیزیں ہیں، ہمیں واپس کر دو، باقی چاہے اپنے پاس رکھ لو۔ وہ چند چادریں ہیں جو ہمارے اماں فاطمہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہے، کچھ کپڑے ہیں جو ہمارے اماں فاطمہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہے، اور ان کا ایک گلو بن ہے جو اپنے شہزادی کو پہنایا تھا، وہ واپس کر دو۔ ہم تو 3 یادگاریں سیدنا فاطمہ کی واپس چاہتے ہیں تاکہ تمہارے پاس نہ رہیں۔ وہ تینوں چیزیں واپس لے لے اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے کربلا 3 دن شہدائے کربلا امام علی مقام کی مزارات پر تعزیت کے لیے قیام کر کے واپس مدینہ پہنچا۔ جب مدینہ کے باہر پہنچے تو آگے مدینہ میں داخل ہونے کی سکت نہ تھی، نہ امام زین العابدین میں سکت تھی، نہ ہی سیدنا زینب میں سکت تھی۔ ان کے خدام میں بشیر نامی ایک خادم تھے۔ انہیں بھیجا کہ ہم آگے کیسے جائیں؟ جاؤ اور اہل مدینہ کو خبر کر دو کہ لٹے ہوئے لوگ آ رہے ہیں۔ خانوادہ رسول آج اسیران دمشق بن کر واپس آ رہی ہے۔ اس شخص نے جا کر مدینہ میں خبر کی۔ مدینہ میں قیامت آ گئی، کوہرام مچ گیا۔ اہل مدینہ کہتے ہیں، اتنی قیامت یا تو اس دن آئی تھی جس دن حضور وصال فرما گئی، یا اس دن آئے جس دن سیدنا زینب اور امام زین العابدین کا لوٹا ہوا قافلہ حضور کے گھر واپس پہنچا۔ سارے اہل مدینہ باہر آ گئے، روتی چیختے تڑپتے، ایک قیامت کا سما تھا۔ روتی ہوئی اس قافلے کو لے کر آئی اور سیدھا آقا کے روضے پر گر پڑے۔ امام زین العابدین سیدنا زینب روتی ہوئی آقا کی قبر انور پر گر کر عرض کرتے ہیں کہ نانا جان، آپ کا حسین رضی اللہ عنہ قتل کر دیا گیا ہے، جو آپ کے کندھوں پر سواری کرتا تھا۔
جب گئی تھی تو آپ کا ہرابر خاندان گیا تھا، آج لوٹ کر واپس آئے ہیں۔ ایک بیمار کے سوا آپ کی نسل کا کوئی بچہ نہیں تھا، کوئی بچہ نہیں بچا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام علی مقام نے اپنے نانا کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ عجیب و غریب منظر تھا ان کے کندھوں پر۔ اللہ ہم سب کو حضرت حسین امام علی مقام حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کے دن اٹھنے کے توفیق عطا فرمائی۔ جزاکم اللہ خیر۔